السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ ایک حدیث سنی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی اگر دودھ میں یا کھانے کی چیز میں گر جائے تو اس کو دوبارہ پھر سے ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہوتا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہتا، ہمیں گھن آتی ہے۔ چائے میں اگر مکھی گر جائے اور ہم چائے کو پھینک دیں، چائے کو نہ پئیں، تو کیا یہ گناہ کی بات ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، بخاری میں بھی ملتی ہے، اور بھی احادیث کی کتب ہیں جن میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی کسی کھانے یا پینے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈوب دیں اور پھر نکال کر پھینک دیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ حدیث ہمیں ملتی ہے اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، آج کے وقت کے اندر سائنس بھی اس حدیث کی موافقت کر رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ مکھی کے جسم میں جو زہریلا مادہ پیدا ہوتا ہے اسے مبعد البیکٹیریا کہتے ہیں۔ مکھی کے ایک پر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بیکٹیریا کو اس کے پیٹ کے ایک پہلو کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے، اور جب مکھی کسی کھانے یا پینے کی چیز پر بیٹھتی ہے تو اس کے پروں سے چمٹے ہوئے جراثیم اس میں ڈال دیتی ہے، اور ان جراثیم سے بچانے والی چیز وہ بیکٹیریا ہے جسے مکھی اپنے پیٹ کے ایک پر کے پاس اٹھائے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی لیے چمٹے ہوئے زہریلے جراثیم اور ان کے عمل کو ہلاک کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہوتی ہے کہ پوری مکھی کو کھانے میں ڈوب کر باہر پھینک دیا جائے۔ تو سائنس بھی اس حدیث کی موافقت کر رہا ہے۔ اب رہی بات کہ کوئی شخص اگر اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، اس کو گھن آتی ہے، تو کیا وہ اس کو ترک کر سکتا ہے؟ دیکھیے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کسی بھی چیز کو طبی نقطۂ نگاہ سے منع فرمائیں یا اس کا استعمال تجویز فرمائیں، بھلے ہی وہ حکم امر کے اس میں ہوں، لیکن وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے لیے منع فرمایا اور آپ اس منع کی بنا کے اوپر اس پر عمل کر لیں تو خلاف اولا بنے گا، یعنی ترک مستحب ہوگا۔ یعنی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مختلف شرعی حیثیت ہوتی ہیں۔ کبھی اس حکم پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ تو طبی نقطۂ نگاہ سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں تو اس میں آدمی کے لیے اس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ آدمی چاہے تو اس پر عمل کر لے، اور اگر منع فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آدمی اگر اس کے بعد بھی کر لے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسے یہاں پر اختیار ہے کہ وہ اس پہ چاہے عمل کرے یا نہ کرے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی نقطۂ نگاہ سے بتایا کہ اس کے اندر شفا ہے اگر کوئی اس طرح سے کرے گا تو اب آدمی کو اختیار ہے کہ آدمی چاہے تو اس پر عمل کر لے اور چاہے تو اس کو ترک کر دے۔ اگر آدمی کو اس بات کے اوپر گھن آتی ہے کہ وہ چائے نہیں پی سکتا یا دودھ نہیں پی سکتا، تو اس حالت کے اندر اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اس دودھ کو پی سکتا ہے، اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسے گھن آ رہی ہے، وہ چاہے تو اس کو کسی کو دے دے، یا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔